چنانچہ آخری عمر میں قرآن کو یاد کیا، اور صرف قرآن کو یاد نہیں کیا بلکہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کو اپنے کاغذ میں اور کتابوں میں اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ قرآن کو یاد بھی کیا، اور میرے دوست کو یاد کرنے کے بعد دل کی تختی پر قرآن کو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ قرآن یاد بھی کیا جا رہا ہے، قرآن کو لکھا بھی جا رہا ہے۔ یہ تمام پروگرام میرے دوست اسی لیے تو تھے کہ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ ایمانی زندگی اور قرآنی زندگی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی قرآن سے ہوتی ہے، اور انتہا ہوتی ہے تو وہ بھی قرآن پر ہوتی ہے۔ کیا آپ اس سین کو بھول گئے؟ کیا یہ سین آپ کو یاد نہیں کہ مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو بتاؤ اس وقت کون سی چیز کام آتی ہے؟ وہ کون سا نسخہ ہوتا ہے کہ جو استعمال کیا جاتا ہے؟ میرے دوستو، انسانی مینٹل پاور جو ہے جب بیکار ہو جاتا ہے، جب ہماری ریسرچ بیکار ہو جاتی ہے، جب ہمارا یہ میڈیسن ایجوکیشن جو ہے یہ فیل ہو جاتا ہے، اور جب سب لوگ امید ہو جاتے تو اب کہا جاتا ہے کہ لاؤ اب قرآن کو لاؤ۔ اب سوچیے، اللہ اکبر، دولت جو ہے میرے دوستو ختم ہو جاتی ہے، ایجوکیشن میڈیسن ایجوکیشن پاور ختم ہو جاتا ہے، جب سب طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں تو لاسٹ میں کہا جاتا ہے لاؤ بھائی اب قرآن کو لاؤ۔ اللہ اس وقت بھی میرے دوستو یہ قرآن ہی آتا ہے لاسٹ اسٹیج کے اوپر۔ یہی قرآن انسانی زندگی کے اندر حرارت پیدا کرتا ہے، یہی قرآن دنیا سے جاتے ہوئے تسکین دیتا ہے، اور اسی قرآن کی آواز میرے دوستو ایمان کا مصداق ڈالتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں یہ قرآن کس طرح سے رچا اور بسا ہوا ہے۔ کتنا اچھا زمانہ تھا کہ ہماری دکانوں سے بھی قرآن کی آواز سنائی دیتی تھی، ہمارے مکانوں میں بھی قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن میرے دوستو دکانوں سے تو قرآن رخصت ہو گیا، مکانوں سے بھی قرآن رخصت ہو گیا۔ مکان میں قرآن کے بجائے کسی اور نے جگہ لے لی، قرآن کی آواز کے بجائے کسی اور کی آواز آتی ہے مکانوں سے، اور دکانوں میں تو میرے دوست قرآن پڑھتا ہی کون ہے، کس کو فرصت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ قرآن اللہ اکبر عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ قرآن ہی تو ہے کہ بڑے سے بڑے سخت اور سخت قسم کے بادشاہوں کے دل کو میرے دوست نرم کرتا ہے۔ یہ قرآن کی حکومت عجیب و غریب حکومت ہے۔ تاریخی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایک اسٹیج ایسا آ گیا کہ باپ سے ہی ان کا مقابلہ ہو گیا، ادھر شاہجہاں اور ادھر اورنگزیب۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت کے لیے کبھی کبھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائیوں کا مقابلہ تھا، باپ جو تھا وہ بھائیوں کی طرف متوجہ تھا، اور قدرت جو ہے وہ عالمگیر کی ہیلپ کر رہی تھی۔ مختصر یہ کہ عالمگیر بادشاہ ہو گئے، اورنگزیب بادشاہ ہو گئے۔ اورنگزیب کو خیال ہوا بادشاہ ہو گئے، اور باپ کو قلعے کے اندر شاہجہاں کو کہا کہ آپ قلعے میں تشریف رکھیے، اور خود جو ہے تمام ایڈمنسٹریشن اپنے ہاتھ میں اورنگزیب نے لے لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد خیال آیا، اورنگزیب آپ جانتے ہیں بڑا پکا مسلمان تھا، خیال آیا کہ بھائی یہ تو سب کچھ ہو گیا، حکومت بھی ہمیں مل گئی، بھائیوں کا جو ڈاؤٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن آخر شاہجہاں وہ تو باپ ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا، ناراض رہا مجھ سے، اور اگر اس نے ہماری خطا اور غلطی معاف نہیں کی تو دنیا کہیں آخرت میں بگڑ جائے۔ اورنگزیب کو بڑی پریشانی ہوئی، اس نے کہا کہ اب یہ باپ سے معافی کیسے مانگی جائے۔ سبحان اللہ، یہ لوگ بھی عجیب تھے۔ جہاں میرے دوستوں کوئی تدبیر کام نہیں کرتی تھی، جہاں دماغ کام نہیں کرتا تھا، جہاں دولت کام نہیں کرتی تھی، وہاں یہ قرآن کو یہ لوگ یوز کرتے تھے، قرآنی نسخہ انہوں نے استعمال کیا۔ شاہجہاں کی خدمت میں ایک ملازم تھا، بڑا خادم تھا، اورنگزیب نے اس سے کنیکشن پیدا کیا اور کہا کہ دیکھو تم کوئی ایسی ترکیب کرو کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تھوڑے دنوں کے بعد خدا کی قدرت کے اورنگزیب کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔
پورے محل میں جشن منایا گیا، پوری سلطنت کو سجایا گیا، چراغاں کیا گیا، فقراء غربا کو میرے دوستوں زر و جواہرات دیے گئے، کیونکہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اب یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ میرے دوستو آج اگر حفظ قرآن کا کسی کو مشورہ دیجئے تو پہلے خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا حافظ ہو گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ماں باپ کا یہ خیال ہوتا ہے، اور حافظی بیچاروں کا بھی یہی خیال کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جی اگر ہم خالی حافظ ہو گئے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ بتائیے جس کو دونوں جہان کی دولت مل جائے اور وہ سوچے کہ کھائے گا کہاں سے، تو میرے دوست اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ یا کھائے گا کہاں سے اور پیے گا کہاں سے؟ پہلے جو دنیا میں لوگ تھے وہ بھوکے نہیں مرتے تھے۔ لوگ بدعمل ہے، عمل کرتے نہیں تو کہتے جی کھائیں گے کہاں سے اور پیئیں گے کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ اورنگزیب عالمگیر کے محل میں جشن ہوا، شاہجہاں کی خدمت میں شاہجہاں کا مقدم خادم پہنچا اور اس نے جا کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، اے شاہجہاں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ شاہجہاں نے کہا کہ کیا مبارک دینے کے لیے آئے ہو؟ کیا مبارک؟ میں تو یہاں قلعے کے اندر بند ہوں، مجھے کیا مبارک بات دیتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور شہنشاہ عالم، عالم پناہ، قبل عالم مبارک ہو کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا۔ شاہجہاں تو شاہجہاں تھا نہیں، بڑا عجیب و غریب بادشاہ گزرا۔ اس نے کہا کہ میرا پوتا حافظ ہو گیا تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو مبارکباد دینے کے لیے؟ جاؤ اورنگزیب کو مبارکباد دو، کیونکہ میرا بیٹا حافظ نہیں ہوا، اورنگزیب کا بیٹا حافظ ہوا ہے، جاؤ اس کو جا کر مبارکباد دو۔ خالد نے میرے دوست تیر چلایا تھا کہ کسی طرح سے شاہجہاں کا دل کچھ نرم ہو، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ خالد نے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ اگر آپ کا بیٹا اگر حافظ ہو جائے تو پھر آپ کیا دیں گے؟ شاہجہاں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا حافظ ہو گیا تو جو تم مانگو گے وہ میں دے دوں گا۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ اس کے بیٹے تو کوئی ہی نہیں، وہ تو سب تو کچھ ختم ہو گئے، اور اورنگزیب ہے تو وہ اورنگزیب جو ہے وہ تو خود اب بوڑھا ہو رہا ہے، وہ اس عمر میں کہاں سے حافظ ہوگا؟ یہ خبر کہیں آہستہ آہستہ میرے دوست اورنگزیب کو مل گئی کہ باپ نے یہ بات کہہ دی ہے، باپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ میرے دوستو جیسے ہی اس کو یہ خبر ملی ویسے ہی اس نے حفظ قرآن شروع کر دیا۔ بتائیے ایک بادشاہ کے جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کو سلطنت کا کام کرنا ہے، بتائیے وہ حفظ قرآن کا وقت وہ کہاں سے اس کو ملتا ہوگا؟ رات دن میرے دوستو اس نے حفظ کرنا شروع کیا۔ بڑا تیز اللہ نے بڑا دماغ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ عالم آدمی تھا۔ محنت جو کی تو میرے دوستو تھوڑے دنوں کے بعد ہی خدا کی قدرت یہ ہے کہ اورنگزیب حافظ ہو گیا۔ اللہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ اسی لیے تو حدیث نے کہا ہے کہ جس کو قرآن مل گیا اس کو دونوں جہان کی دولت مل گئی۔ قرآن کے ہوتے ہی اگر اس قرآن کو چھوڑ کر اگر اس نے کسی اور چیز کو اس نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو میرے دوست وہ بڑا بدنصیب ہے۔ اورنگزیب جب حافظ ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ شہنشاہ تھا، اللہ بہت بڑا بادشاہ، جس کی حکومت کابل سے لے کر کے اور رنگون تک تھی۔ وہ چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، بہت بڑا بادشاہ۔ 84 سال کی عمر میں اس نے حیدرآباد دکن کو فتح کیا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے حیدرآباد دکن کو فتح کیا۔ بڑی ہمت والا بادشاہ تھا۔ جب وہ حافظ قرآن ہو گیا تو اب وہ شاہجہاں کا وہ جو خادم تھا اس کو اورنگزیب نے کہا کہ بھئی اب تو موقع ہے، اب باپ سے قصور معاف کراؤ، میں حافظ ہو گیا۔ شاہجہاں اللہ
اکبر، جس کے سامنے بڑے سے بڑا گورنر کانپتا تھا، وہ شاہجہاں تخت طاؤس کا بنانے والا، ممتاز محل کا بہترین مفکر اور تاج محل آگرہ جیسے لافانی شاہکار کو جنم دینے والا شاہجہاں، اللہ اکبر، بڑی شان کا مالک، خاص خادم اجازت لے کر پہنچا شاہجہاں کے پاس قلعے میں، حضور مبارک ہو، خوشخبری لایا ہوں۔ شاہجہاں نے کہا کیا اورنگزیب کے مرنے کی خوشخبری لائے ہو میرے پاس؟ کیا خوشخبری لائے ہو؟ کیونکہ اورنگزیب سے تعلقات اچھے نہیں تھے اور بہت ناراض تھے شاہجہاں، کیا خوشی لائے ہو؟ اور عالم پناہ کیا بخشی کی جائے، اورنگزیب کے مرنے کی خوشی نہیں بلکہ یہ خوشی میں لایا ہوں کہ آپ کا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ، شاہجہاں چپ ہے، تیرا لڑکا کون؟ خادم نے کہا حضور اورنگزیب حافظ قرآن ہو گیا۔ میرے دوستو، شاہجہاں کی نگاہیں جھک گئی، اتنا سخت ناراض اورنگزیب سے، لیکن اب معاملہ قرآن کا آ گیا، چپ۔ اچھا بھائی تو کیا ہے، ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے حضور، اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ اورنگزیب کے گناہ کو، اس کی خطا کو جو سلطنت حاصل کرنے کے لیے ان سے ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں آپ معاف کر دیجیے۔ شاہجہاں کو غصہ ہوا، کیا بولتے ہو؟ دولت مانگو، روپیہ مانگو، ڈائمنڈ مانگو، گولڈن مانگو، یہ میرے پرسنل معاملات ہیں، تو میرے گھر کے معاملات میں مداخلت کرتے ہو؟ کچھ اور مانگو میں دوں گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوست خادم پھر خاموش ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور آپ شاہجہاں ہیں، شہنشاہ ہیں، آپ کی زبان سے یہ بات نکل چکی ہے کہ تم جو مانگو گے میں دوں گا، تو حضور میں تو بس وہی مانگتا ہوں کہ آپ اورنگزیب کی خطا معاف کر دیجیے۔ حضور میری بات کا آپ خیال کریں یا نہ کریں، لیکن حضور آپ اپنی زبان کا پاس کیجیے۔ میرے دوستو، زمانہ مبارک تھا، آج تو کون اپنی زبان کا خیال کرتا؟ وہ شاہجہاں، اتنا بڑا معاملہ، میرے دوستو شاہجہاں کی گردن جھک گئی اور شاہجہاں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ افسوس، تم نے بہت بڑی چیز مجھ سے مانگی، اچھا جاؤ، میرا بیٹا حافظ ہوا، اورنگزیب حافظ ہوا، جاؤ میں نے اس قرآن کے صدقے اس کے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دنیا کی کوئی طاقت شاہجہاں کو لام نہ کر سکی، لیکن قرآن نے وہ کام کر دکھایا کہ سبحان اللہ۔ خادم بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضور آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے، اس کو آپ ایک کاغذ پر لکھ بھی دیجیے۔ سبحان اللہ۔ شاہجہاں نے لکھ دیا اور اس پرچے کو چومتا ہوا شاہجہاں کا خادم بھاگتا ہوا دلی پہنچا، اور اسی وقت اورنگزیب اندر تھا، اس نے اسی وقت اجازت چاہی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں خاص اسپیشل مجلس میں۔ اورنگزیب نے کہا کہ بلایا جائے، اور یہ لوگ بادشاہ میرے دوستو ایسے نہیں تھے۔ آپ آج کل تو میرے دوستو لوگ کرسی کو سلام کرتے ہیں، بلکہ کرسی کو بھی میرے دوستو گالی دیتے ہیں۔ آج کل کون کس کی عزت کرتا ہے؟ لیکن وہ بادشاہ، اللہ اکبر، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے کارپیٹ کے اوپر میرے دوستو کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس تخت پر بیٹھتا تھا جہاں تک اس کی کارپیٹ ہوتی تھی، مخمل بچھا ہوا، اس کارپیٹ کے اوپر کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی گورنر ہو یا کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو کوئی پاؤں تو رکھ دے۔ یہ لوگ تھے ذکر اللہ، اللہ کا سایہ بن کر کے یہ لوگ دنیا میں آئے تھے۔ وہ آیا خادم، اس نے عرض کیا کہ حضور اورنگزیب مبارک ہو۔ کہو بھائی میرے والد ماجد نے کیا کیا، میرے گناہ معاف کر دیے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عالم پناہ آپ کو مبارک ہو کہ شاہجہاں نے
آپ کے حفظ قرآن کی برکت سے آپ کی خطا معاف کر دی. اللہ اکبر. اتنا مضبوط بادشاہ جب اس نے یہ سنا کانپنے لگا اور اسے آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ ثبوت. خادم نے کہا کہ حضور یہ کاغذ ہے جو لکھا ہوا ہے. اورنگزیب نے اس کاغذ کو لے کر کے آنکھوں سے لگایا, چوما اور کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ نکلے اور جب مجھے کفنا دیا جائے تو یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دیا جائے. دیکھو میرے دوستو, یہ ماں باپ کو بنانے والے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کاغذ کو کفن میں رکھ دیا جائے. یہ کہنے کے بعد جس وقت خادم چلا تو اورنگزیب بھی اٹھا اور اورنگزیب آگے بڑھ کر کے, اور وہ خادم سروینٹ جو شاہجہاں کا بہت بڑا خادم تھا میرے دوستو, اورنگزیب نے بڑھ کر کے خادم کے ہاتھ کو نہیں بلکہ اس کی جوتی کو اٹھا کر اس نے چوم لیا. اورنگزیب کے ہاتھوں میں خادم کی جوتی تھی. خادم کانپنے لگا, حضور یہ کیا؟ اورنگزیب نے کہا کہ تم نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ قیامت تک میری گردن اٹھ نہیں سکتی. تم نے میرے والد ماجد کو میرا کر دیا. میرے دوستو یہ قرآن تھا جو اس نے یہ کام کیا. میرے دوستو اورنگزیب کی خطا قرآن شاہجہاں سے معاف کرا سکتا ہے, تو میرے دوستو ہم گناہگاروں کی خطا یہ قرآن خدا سے بھی معاف کرا سکتا ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ یہی تو وجہ ہے پرانے زمانے میں لوگوں کا کی جو یہ نیت ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اگر حافظ ہوگا تو ساتھ پشت کی مغفرت ہو جائے گی, تو وہ صحیح وجہ تھی, صحیح عقیدہ تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی میرا بیٹا میرے لیے دعائیں کرے گا, میرے لیے قرآن پڑھے گا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, کسی آدمی کے 5 بیٹے ہوں, ایک بیٹا بڑا ایجوکیٹڈ ہو, دوسرا بیٹا بھی بہت ایجوکیٹڈ اور تیسرا بھی بہت بڑا بیرسٹر اور ڈاکٹر اور سو سب کچھ ہو, لیکن 5واں بیٹا بیچارہ صوفی آدمی ہو, نماز پڑھنے والا, قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والا. تو آپ جانتے ہیں جب وہ مرنے کا اس کے وقت آئے گا تو وہ چاروں بیٹے جو ہے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا جائے گا, یہی صوفی کو بلایا جائے گا. بھائی آپ تیرے باپ کا انتقال کا وقت آ گیا, آ جا تو ہی کچھ تلاوت کر دیں. اندازہ کیجیے, یہ بیٹا جس کو بیکار سمجھا گیا تھا, جس کو یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس کے بعد ڈگری نہیں ہے, وہی بیٹا میرے دوست کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے باپ کے پاس آ کر سورہ یاسین پڑھے گا, تلاوت کرے گا. اور یہی بیٹا میرے دوستوں جب قبر کے اندر جانے کی اور دفنانے کی باری آئے گی تو وہ چاروں تو میرے دوست الگ کھڑے ہوں گے. یہی بیٹا قبر میں جائے گا, یہی بیٹا باپ کو دفن کرے گا, یہی بیٹا اذان دے گا, یہی بیٹا دعا کرے گا. بتاؤ اس مرنے والے کے لیے وہ ڈگری کام آ رہی ہے یا یہ سیدھا سادہ بیٹا کام آ رہا ہے؟ کون کام آ رہا ہے؟ سب کتابوں سب برق در نار کن اور ایمان جانب دلدار کن. میرے دوستو قرآن کی جانب اپنی توجہ کر لو. قرآن یہ شفیع ہے, قرآن شفاعت کرنے والا ہے. قبر میں یہ قرآن آئے گا, قیامت میں یہ قرآن آئے گا, دنیا سے جب جاؤ گے تو یہ قرآن آئے گا. سبحان اللہ, قرآن ہی قرآن ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو ایسے قرآن کو صرف جزدان میں مت رکھو, اسے پڑھا بھی کرو, اسے دیکھا بھی کرو, اس کی تلاوت بھی کرو, اس کو سینے سے بھی لگاؤ, اس پر عمل بھی کرو. میرے دوستو اسی قرآن نے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو. عزیزوں اور دوستو رمضان کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے, چند دن ہیں وہ بھی خیریت سے گزر جائیں گے. اس مبارک مہینے میں اپنے نام اعمال کو چیک کیجئے اور سب سے پہلے اپنی نماز کا حساب کیجئے. کتنی نماز رہ گئی ہے, کیونکہ اگر میرے دوست نماز مکمل نہیں ہوگی تو پھر نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول, نہ زکات قبول, کچھ بھی قبول نہیں. نماز تو سب سے پہلے اس کو مکمل کرنی چاہیے. اس لیے نمازوں کی قضا, جن لوگوں کی نماز رہ گئی ہے ایک حساب کیجئے کتنے سال کی رہ گئی. اگر رہ گئی ہے تو نماز قضا کیجئے.
یہ مسئلہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور اب بھی میں بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی کی نماز ایک روز کی قضا جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے. ایک روز کی قضا نماز 20 رکعت. 2 رکعت فرض فجر کی، 4 رکعت فرض ظہر کی، 4 رکعت فرض عصر کی، 3 رکعت فرض مغرب کی، 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب وتر. یہ سب ملا کر کے اس کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں. یہ نمازیں آپ رمضان شریف میں جن لوگوں کو موقع ملا بڑے خوش نصیب ہیں، اور اگر اب موقع نہیں ملا تو 5 وقت کی نماز پڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز بھی پڑھنا آپ شروع کر دیجئے. میرے دوستو، اس سے یہ ہوگا کہ دنیا میں آپ ہلکے ہو جائیں گے اور دنیا سے جائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. آپ ہلکے ہو کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے. اس گفتگو کے بعد میں پریکٹیکل طور پر، آپ جانتے ہیں کہ آج تو لیلۃ القدر ہے، سونے وونے کا تو پروگرام ہوتا ہی رہتا ہے، لوگ سوتے ہی رہتے ہیں، بہرحال سال بھر سونے ہی میں گزرتا ہے اور انشاءاللہ آج بھی آپ کو سونے کا موقع دیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے کام اور ایسی نیکی ہم کریں جس سے مجھے بھی، آپ کو، سب کو ثواب ملے. اور نماز کا معاملہ میرے دوستو بہت اہم ہے اور پریکٹیکل طور پر نماز قضا کی ابتدا خدا کرے کہ تمام مسلمان کریں. آپ جانتے ہیں کہ بندہ گنہگار ہے. ہم لوگ یہ دعویٰ تو کر نہیں سکتے کہ یہ ہماری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے اور جب سے ہم بالغ ہوئے ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اس قسم کا دعویٰ کرنا میرے دوستو آسان نہیں. بہرحال جو نماز بھی قضا ہوئی اس کا حساب کیجیے اور اس کو ادا کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس 7 سال کے عرصے میں ہزاروں نمازیں میں نے پڑھائی ہیں، ہزاروں فجر کی اور ظہر کی اور عصر اور مغرب اور عشاء، ہزاروں نمازیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کا مسئلہ بڑا نازک ہے. نماز جتنا پڑھنا آسان ہے، پڑھانا تو بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل. اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین خود نماز نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھانے والا اور ہوتا ہے. یار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھانا بہت آسان ہے. بہت آسان نہیں بھائی، بہت مشکل کام ہے. میں جانتا ہوں کہ موریشس کے مسلمان سیدھے سادے بھولے بھالے غریب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. بڑا خلوص ہے ان لوگوں کو. اس 7 سال کے عرصے میں بہت سی نمازیں ہم نے پڑھائی. میں عرض کر رہا ہوں کہ نمازوں کا معاملہ میرے دوستو بڑا نازک ہوتا ہے. کبھی آدمی جلدی میں وضو کرتا ہے اور ایک ذرا سا پانی اگر یہاں نہیں پہنچا تو نماز تو ہو گئی، نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھا دی، لیکن میرے دوستو جب امام کی نہیں ہوگی تو مقتدی کسی کی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ذرا سا پانی یہاں نہیں پہنچا. ذرا پاؤں دھونے میں ذرا جلدی میں ذرا سا ایک قطرہ رہ گیا، وضو کرنے میں ذرا سا یہاں. یہ میرے دوستو اس قسم کا ڈاؤٹ رہتا ہے. اس لیے میں آج کی مبارکباد میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جتنے مسلمان یہاں اس وقت موجود ہیں، آپ
आप लोग 20 रकत नमाज पढ़ें। लैलतुल क़द्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो पढ़नी है। 20 रकत नमाज मैं भी पढ़ूंगा और 20 रकत नमाज में ज्यादा से ज्यादा बस ये 15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 20 रकत नमाज, 2 रकत फर्ज सुबह की, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की, 3 वितर। किस नीयत से पढ़ेंगे? इस नीयत से पढ़िए कि जो नमाज आपने मेरे पीछे पढ़ी और वो नमाज नहीं हुई तो आप उसको अदा करते हैं। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप जो नमाज मेरे पीछे आपने पढ़ी है, यानी सुबह से लेकर और इशा तक की, उस नमाज की अदा कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे दोस्तों मैं बिल्कुल हल्का हो जाऊंगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नमाज होगी कि न हुई होगी तो अदा हो जाएगी, अगर हो गई होगी तो आपको नफल का सवाब मिल जाएगा और अल्लाह ताला आपको ज्यादा सवाब देगा। तो इसलिए आइए खड़े हो जाइए और प्रैक्टिकल तौर पर 20 रकत नमाज पढ़िए। बिस्मिल्लाह। जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से पहले 2 रकत फजर की, फिर 4 ज़ोहर की, फिर 4 असर की, फिर 3 मगरिब की, फिर 4 इशा की, फिर 3 वितर की। इस नियत से कि आपने जो नमाज मेरे पीछे पढ़ी और नहीं हुई उसको आप अदा करते हैं। मैं 7 साल के अरसे में आपसे कहता चला आया हूं, जो कुछ आपको याद हो, जो कुछ आपने सुना हो, वो आप उस पर अमल कीजिए। और मेरे नजदीक इस दुनिया में एक आदमी को सीधे रास्ते पर ले आना, मेरे दोस्तों, करोड़ों और बेशुमार दौलत खर्च करने से ज्यादा बेहतर है। बहुत बड़ा काम है। अगर आपने 2-4 भी अमल कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। बस अब हम खड़े होकर सलात व सलाम अर्ज करते हैं।